عابد سلیری صاحب 2000 ارب کے نئے ٹیکسز کی بات کی گئی ہے عوام کے اوپر. واٹ ڈو یو تھنک عوام اگین جو میں نے انٹرو میں بات کی تھی کہ سکت رکھتے ہیں موجودہ سچویشن کے اندر انفلیشن کے اندر کہ 2000 ارب کے نئے ٹیکسز دے سکیں؟ دیکھیے عائشہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بجٹ میرے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بہتر ہے. اچھا. 2 IMF کے پروگرام سائملٹینیسلی چل رہے ہیں اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ اس بجٹ میں نہ تو سیلریڈ کلاس کو کوئی ریلیف دینے کا کوشن ہوگا، نہ کھاد اور جو پیسٹیسائڈ ہے وہ ایگزمپٹ ہو سکیں گے سیلز ٹیکس سے، اور ریئل اسٹیٹ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پہ کچھ کسی قسم کا ریلیف مل سکے. یہ تو اچھا ہو گیا کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، 22% سے 11% پہ آ گیا. گورنمنٹ کی جو سود کی ادائیگی کمرشل بینکس کو ہونا ہوتی ہے اس میں تھوڑی کمی ہو گئی، وہاں پہ کوشن ملا 700-800 ارب روپے کا، جو کہ ہمیں اس ریلیف کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ، یہ والا سال میں 11.9 ٹریلین روپے 30 جون تک ٹیکس جو ہے اکٹھا ہوگا. اگلے سال کے لیے جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، 14.3 ٹریلین روپے کے لگ بھگ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. کچھ جو ہے وہ تو ایکسپینڈیچر کو شاید کم کرنے کی ضرورت پڑے گی. کچھ ٹیکسز آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ لگے ہیں اور وہاں سے کچھ پیسے آئیں گے. چونکہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں ریکارڈ لو پہ ہیں، $67 پر بیرل ہے. اس کی وجہ سے حکومت جو ہے بڑے آرام سے پیٹرولیم لیوی اور کاربن لیوی پاس آن کر سکے گی. کنزیومر وہی پرائس پے کر رہا ہوگا جو کہ وہ آج تک کرتا ہے، لیکن حکومت کو اس میں ایڈیشنل ریونیو جو ہے وہ مل رہا ہوگا. ٹیکس کلیکشن سب کہا جاتا ہے کہ لیکن اگر مجھے ایک بات ختم کرنے دیں تو یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو حکومت کا پلان ہے، جو ٹیکسیبل انڈیویجولز اور ادارے جن کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے ان کو کتنا افیکٹولی حکومت جو ہے اوپن کر سکتی ہے. میں یہی بات کر رہی تھی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ڈائریکٹ ٹیکسز کا متبادل تو نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ایک ٹیکس، ایک پیٹرولیم کے اوپر ٹیکس ایک بائک والا بھی اتنا ہی دے رہا ہے جتنا ایک لینڈ کروزر والا دے رہا ہے، تو یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے، ایکویٹیبل بھی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو سٹیپس اس طرح کے لینے چاہیے یا اس طرح کا بجٹ بنانا چاہیے کہ چلے فوراً نہیں بٹ ان دا لانگر رن ایکویٹیبل ٹیکس ہو کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دینا چاہیے؟ اس کے 2-3 ایشوز ہیں. ایک ایشو تو ہماری اکانومی کا ڈاکومنٹڈ نہ ہونا ہے. اگر انفارمل سیکٹر ہے، اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ آپ اس طرح سے ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتے. ایون ابھی ہم جو انکم آن ایگریکلچر پہ جو ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، مجھے وہ بھی نان سٹارٹر لگ رہا ہے، چونکہ یہ صوبوں نے کلیکٹ کرنا ہے. اب اگر میں ایک کاشتکار ہوں تو مجھے ٹیکس لگے گا جو میری آمدنی ہوگی. آمدنی کو میں کیسے ظاہر کروں گا کہ اتنے پیسے میں نے کھاد پہ لگائے، اتنے بیج پہ لگائے، یہ پیسٹیسائڈ ڈالا، یہ ڈیزل ڈالا، یہ پانی لگایا، پھر یہ فصل ہوئی، اس فصل کو اتنے پیسوں میں بیچا، یہ میرا خرچہ تھا، یہ میری جو ہے ریونیو آیا، اور اس میں یہ میرا نیٹ پروفٹ ہے جس پہ مجھے ٹیکس دینا ہے. اب یہ سارا کا سارا انفارمل سیکٹر میں ہے. اس کو اگر آپ ریٹیل سیکٹر کو آج تک ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آ سکے ہیں تو یہ ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا، یہ ساری چیزیں، اس کا انڈائریکٹ ٹیکس تو بن سکتا ہے کہ کچھ بھی اس پہ ڈیوٹی جو ہے وہ ایکریج کے حساب سے یا کراپ کے حساب سے کوئی ٹیکس لگا دیا جائے. لیکن اگر انکم پہ ٹیکس لگانا ہے، زراعت کا شعبہ جو ہے یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں زراعت کے، وہ تو پہلے ہی رو رہے ہیں. کسان اتحاد کے چیئرمین ہمارے ساتھ خالد کھوکھر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکس لگ جاتا ہے تو آپ پھر انا للہ ہی ہمارے اوپر پڑ لیجیے. میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اس میں بھی تھریش ہولڈ ہوگا. یہ نہیں کہ 2 ایکڑ کا کاشتکار جو ہے اس کی اتنی انکم بنے گی سالانہ کہ اس پہ ٹیکس لگ سکے گا، یا 3 ایکڑ کا، تو وہ جو ایک سلیبز بن جائیں گے، تو وہ جو میجورٹی ہے وہ شاید اس سے ویسے ایگزمپٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ امپلیمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب تک یہ سارا کچھ ڈاکومنٹ نہیں ہوتا ہے آپ کیسے یہ ثابت کر سکیں گے کہ مجھے ایگریکلچر سے کوئی انکم آئی ہے یا نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے بھی کیا کوئی ڈاکومنٹ کرنے کے لیے آپ کو لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے. ڈاکومنٹ کرنے کے لیے آڑتی کا جو سسٹم ہے، آڑتی جو ہے وہ تو اس وقت ادھار پہ دیتا ہے، پریمیم لے رہا ہوتا ہے 20% کے، اگلی فصل پہ پیسے دے دینا 25% وہ مارک اپ لیتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ڈائریکٹ ٹیکس میری وش ہے کہ یہ ہو سکے. لیکن ایک تو یہ ڈاکومنٹ نہ ہونا اکانومی کا پرابلم ہے. دوسرا FBR کے لیے بھی بڑا آسان ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سارے جمیلوں میں پڑے، ان کے لیے بہت آسان ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس سے اگر پیسے آ رہے ہیں
تو کیا ضرورت ہے ان کو اتنی ہیڈ ہنٹنگ کرنے کی، اور اسپیشلی اگر ود ہولڈنگ ٹیکس سے پیسے آ رہے ہیں، تھرڈ ایجنٹ اگر پیسے ان کو لا کے دے رہے ہیں تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنی جان کھپاتے پھرے. تو یہ کافی سارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں جو ہمارے ریونیو کو مٹیریلائز نہیں ہونے دے رہے. آج انہوں نے ذکر بھی کیا